بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہیں، خواہش چھوڑ دو تمہیں سکون ملے گا۔ جب انسان کی زندگی میں بے سکونی آتی ہے، جب دل گھبراہٹ، بے چینی، غم اور تھکن سے بھر جاتا ہے، تو انسان سوچتا ہے کہ آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیوں میں ہمیشہ کسی چیز کی تلاش میں ہوں؟ کیوں دل کو کبھی قرار نہیں آتا؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس سوال کا جواب بہت سادہ لیکن حیران کر دینے والے انداز میں دیتے ہیں، یعنی تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہیں۔ یہ خواہش کیا ہے؟ خواہش یعنی میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے پسند کریں، میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس دولت ہو، میں چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ خوش رہوں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی غم نہ ہو، میں چاہتا ہوں کہ جو میں سوچوں وہی ہو جائے۔ یہی جو میں چاہتا ہوں اصل جڑ ہے بے سکونی کی، کیونکہ دنیا کبھی بھی ہمارے حساب سے نہیں چلتی، اللہ کی مرضی ہمارے ارادوں سے الگ ہوتی ہے، لیکن ہم زبردستی اپنی خواہش کو تھامے رکھتے ہیں، اور جب وہ پوری نہیں ہوتی تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، خواہش چھوڑ دو سکون آ جائے گا، یعنی جس دن تم نے میں چاہتا ہوں چھوڑ دیا اور جیسا اللہ چاہے قبول کر لیا، اس دن تمہارے اندر سے شور ختم ہو جائے گا۔ اسے ایک مثال سے سمجھیں۔ فرض کریں آپ کے دل میں ایک خواہش ہے کہ فلاں انسان آپ سے محبت کرے، آپ کی قدر کرے، آپ دن رات اس کی سوچ میں رہتے ہیں۔ اگر وہ بات نہ کرے تو دل ٹوٹتا ہے، اگر وہ دور ہو جائے تو راتوں کو نیند اڑ جاتی ہے۔ اب یہ ساری تکلیف، سارا غم خواہش کی وجہ سے ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے ویسا ہی پیش آئے جیسا آپ چاہتے ہیں، لیکن اگر یہ خواہش چھوڑ دیں اور دل میں کہیں کہ اگر وہ میری قسمت میں ہے اللہ اسے میرے قریب کرے گا، اور اگر نہیں تو یقیناً اللہ کی کوئی حکمت ہے، تو آپ کا دل خود بخود ہلکا ہو جائے گا، سکون آ جائے گا۔ خواہش کی ایک خاصیت ہوتی ہے، جس چیز کی خواہش ہوتی ہے انسان اس کے بغیر جینا نہیں چاہتا، وہ اسی کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی آزادی اپنی خواہشوں سے آزادی ہے۔ جو انسان اپنی خواہشوں کا غلام ہے، وہ چاہے دنیا کا بادشاہ بھی ہو، اندر سے فقیر ہوتا ہے، اور جو اپنی خواہشوں سے آزاد ہو گیا، وہ چاہے جھوپڑی میں بھی رہے، وہ دل کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، عیش کرنے کے لیے نہیں۔ یہ دنیا ہرگز اس لیے نہیں کہ ہماری ہر خواہش پوری ہو، بلکہ یہ دنیا اس لیے ہے کہ ہم سیکھیں کہ اللہ پر اعتماد کیسے کیا جاتا ہے، دل کو کیسے سنبھالا جاتا ہے، اور جب کچھ نہ ملے تو شکر کیسے کیا جاتا ہے۔ ایک خوبصورت جملہ یاد رکھیں، جب تم کسی چیز کے لیے بے چین ہو رہے ہو، تم سوچو کہ تم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو یا اللہ کی رضا کے پیچھے۔ جب تم اللہ کی رضا کے پیچھے بھاگو گے تو تمہاری خواہش خود پیچھے آئے گی، لیکن جب تم خواہشوں کے پیچھے بھاگو گے تو اللہ کی رضا دور ہو جائے گی اور تم کبھی خوش نہیں رہو گے۔ اسی طرح مولانا رومی ایک اور جگہ فرماتے ہیں، تمہاری روح کو جو سکون چاہیے وہ تمہیں تمہاری خواہشوں میں نہیں ملے گا، وہ سکون صرف تب ملے گا جب تم اللہ کی مرضی کو اپنی خواہش بنا لو۔ اور جو لوگ حد سے زیادہ تکلیف میں ہو، ان کے لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی تکلیف میں گم نہ ہو، جان لو کہ ایک دن آپ کا درد آپ کا علاج بن جائے گا۔
انسان جب زندگی کی کسی آزمائش، تکلیف یا دکھ میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اکثر خود کو اس درد میں گم کر لیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ درد کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دل بوجھل ہو جاتا ہے، امید کی روشنی مدھم ہو جاتی ہے اور انسان اندر ہی اندر ٹوٹنے لگتا ہے۔ لیکن مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں ایک عظیم نکتہ سکھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اپنی تکلیف میں کھو نہ جانا، کیونکہ یہی درد کل تمہاری شفا بن جائے گا۔ زندگی کے کچھ درد، کچھ زخم، کچھ محرومیاں وقتی طور پر ہمیں کمزور بنا دیتی ہیں، لیکن یہی زخم ہمیں اندر سے مضبوط بھی بناتے ہیں۔ ہم انہی تکلیفوں سے سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور آگے بڑھنا سیکھتے ہیں۔ ہم درد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینا سیکھتے ہیں۔ جب انسان اپنے دکھ کو صرف سزا سمجھتا ہے تو وہ اس میں گم ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ درد میرے اندر کی تعمیر کا ذریعہ ہے، یہ مجھے کچھ سکھانے آیا ہے، تو وہ درد سے گزر کر نیا انسان بن جاتا ہے، ایک زیادہ صبر کرنے والا، زیادہ سمجھدار، زیادہ بیدار انسان۔ رومی کہتے ہیں کہ یہ درد کل کو تمہاری طاقت بنے گا۔ جیسے لوہے کو آگ میں تپایا جاتا ہے تاکہ وہ مضبوط ہو، ویسے ہی انسان کو زندگی کے امتحانوں میں تپایا جاتا ہے تاکہ وہ کندن بن سکے۔ مثال کے طور پر، کیا آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے غربت، بیماری یا تنہائی سے لڑتے ہوئے خود کو کامیاب انسان میں بدلا؟ انہوں نے اپنے درد کو دوا بنا لیا، انہوں نے اپنی تکلیف سے راستے نکالے، وہ گرے لیکن ہر بار اٹھے۔ آخر کار وہ درد ہی ان کے شعور، ان کی طاقت اور ان کی پہچان بن گیا۔ نتیجہ؟ اس لیے جب بھی زندگی آپ کو دکھ دے، پریشانی دے، تو اس میں گم مت ہو جاؤ، اس کا سامنا کرو، اسے محسوس کرو، اسے سمجھو اور پھر اس سے سیکھو، کیونکہ ایک دن یہی درد تمہیں ایسی گہرائی عطا کرے گا، ایسی روشنی بخشے گا جو تمہیں پہلے کبھی نصیب نہ ہوئی ہو۔ رومی کا پیغام یہ ہے کہ درد سے مت ڈرو، درد سے گزر جاؤ، کیونکہ یہی درد تمہیں تمہاری اصل پہچان تک لے جائے گا۔